السلام علیکم دوستو، آج 15 مئی 2026 جمعے کا دن ہے اور اس وقت تقریباً دن کے 11 بجے میں جب میں آپ کے سامنے ولاگ کرنے لگا ہوں۔ کل سے کافی زیادہ چہمگوئیاں ندیم افضل چند کے بیان کو لے کر کے ہیں۔ ندیم افضل چند نے اپنی سیاسی بصیرت کے حوالے سے کچھ باتیں کی، اس کے اندر انہوں نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی بات کی اور یہ بھی کہا کہ 2026 عمران خان کی رہائی کا سال ہے، پلس انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالات جب نارمل ہوں گے تو خود بخود عدالتوں سے فیصلے آنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں کے اندر اضطراب بھی پایا جا رہا ہے، مختلف قسم کے سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو اپنا 26 اور 27 جولائی 2023 کا ایک ولاگ ریکال کروانا چاہتا ہوں، جب ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے، اور اس زمن میں بھی میں نے ندیم افضل چند کے حوالے سے آپ کے سامنے پریڈکشنز کی تھیں اور میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ نون لیگ تو یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن بہت زیادہ ڈیلے ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں ندیم افضل چند کی وجہ سے پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک الیک سلیک وقتی طور پر، ایک عارضی طور پر ہونے جا رہی ہے کہ کسی طرح اگر الیکشن ڈیلے زیادہ سے زیادہ ہوتے بھی ہیں تو فروری مارچ سے آگے نہ جائیں اور فروری مارچ تک ہر صورت میں الیکشن ہو جائیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا بھی صحیح کہ فروری 2024 میں پھر الیکشن بھی ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ندیم افضل چند کے حوالے سے تب بھی میں نے نیومرولوجیکل کمپیٹیبلٹی پیش کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے نام کا عدد 4 پہ آتا ہے اور ندیم افضل چند کے نام کا عدد 5 پہ آتا ہے، چاہے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور اس کے بعد چھوڑ دی، وٹس ایور ان کا تعلق ملک وال یا پنڈ مکو یا آپ اس کو بھیرے کے قریب کا علاقہ کہہ لیں، جہاں سے بھی وہاں کی انرجیز یا پھر ان کے نام کے اعداد 4 کا عدد عمران خان کا اور 5 کا عدد ندیم افضل چند کا، یہ بھی کہیں نہ کہیں 9 کے عدد کے اوپر آ رہا ہے، اور 9 کا عدد کمپلیشن کو ظاہر کرتا ہے، ایک چیز کی تکمیل کو ظاہر کرتا ہے، کہیں نہ کہیں کانفیڈنس ظاہر کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ پوری کوشش کریں گے کہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ پوائنٹس کے اوپر وقتی طور پر نون لیگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اتحاد ہو سکے۔ لیکن میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ اگر یہ الیکشن کے حوالے سے ہے تب بھی یہ عارضی ہوگا، اگر یہ ان دا لانگ رن بھی کبھی ہوا تو کچھ پوائنٹ پر یہ عارضی اتحاد ہوگا۔ اور آج پیپل پارٹی کے حوالے سے یا نون لیگ کے حوالے سے بھی بات کی جائے، ندیم افضل چند نے یہ جو بات کی ہے، چاہے میں اس کا ڈسکورس انالیسس کروں یا چاہے نیومرولوجیکل کمپیٹیبلٹی ندیم افضل چند کی اور عمران خان کے حوالے سے بات کروں، آپ سب سے پہلے ایسا کریں کہ آپ سب سے پہلے یہ جو 26 اور 27 جولائی کا جو ولاگ ہے نا، جس کے اندر میں نے 2024 میں ہونے والے الیکشن کے حوالے سے پریڈکشنز بھی کی تھیں اور اس دوران میں کہ نون لیگ کیسے ان الیکشنز کو ڈیلے کروانا چاہ رہی ہے اور پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کس طرح چاہ رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فروری کے اندر 2024 کے اندر یہ الیکشن ہو جائے، آپ پہلے یہ کلپ سنیں، اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں۔ اور دوسری بات جو ایک اور سٹننگ پریڈکشن کے پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کا اس حوالے سے عارضی طور پر اسٹریٹجیکلی الائنس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ اسٹریٹجیکلی الائنس جو کہ عارضی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کو بر وقت کرایا جائے، کیونکہ پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کو اکارڈنگ ٹو علم العادات ریئلائز ہو چکا ہے کہ پورے ملک میں تو ان کی حکومت آ نہیں سکتی۔ اگر الیکشن ڈیلے کیے گئے یا نون لیگ نے ان کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی تو خدا نہ خواستہ سندھ میں بھی پی ٹی آئی کا ووٹ بڑھ جائے گا اور سندھ بھی پی ٹی آئی کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور اس کو انہوں نے روکنا ہے، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کسی طرح اگر سندھ بھی ہاتھ سے چلا گا تو پیپل پارٹی کا بھی وجود نون لیگ کی طرح ختم ہو جائے گا۔ اور اکارڈنگ ٹو نیومرولوجی جب میں عمران خان کے اعداد چیک کرتا ہوں اور اس کے بعد ندیم افضل چند کو جب میں نوٹ کرتا ہوں، اس کے اعداد چیک کرتا ہوں، تو 4 اور 5 کی جو کمپیٹیبلٹی نظر آتی ہے اس سے یہ نظر 4 اور 5 کو ملائیں تو 9 کا عدد بنتا ہے اور اس کو ڈاؤن فال نہیں ہوتا۔ اسی لیے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ان کا اسٹریٹجیکلی اس حوالے سے کہ الیکشن کو ڈیلے نہ کیا جائے اور الیکشن کو زیادہ سے زیادہ فروری مارچ سے آگے نہ لے کے جایا جائے، اس پر کافی حد تک کنسنسس ہو چکا ہے، اور اس میں ندیم افضل چند نے عمران خان کے ساتھ اور ادھر سے زرداری کے ساتھ مل کر اس میں درمیانہ رول یا میڈیٹر کا کردار ادا کیا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ عارضی اتحاد ہے، یہ صرف الیکشن کرانے کا۔ اور دوسرا، جب میں نے یہ کہا تھا کہ جب میں نے 27 جون کو پہلا ولاگ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ الیکشن اب یا فروری کے اینڈ میں یا مارچ میں ہوتے نظر آتے ہیں، سب لوگوں نے تنقید کی، اور اب یوٹیوب کو آپ دیکھ لیں بھری پڑی ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی فروری یا مارچ میں الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں، اور میں نے یہ سب سے پہلے کہا تھا اور اس وقت مجھے لوگوں نے کہا کہ پہلے آپ نے جون جولائی کا کہا، حالانکہ جب سارے 14 مئی کا کہتے تھے تب میں جون جولائی کا کہتا تھا اور عمران خان بھی جون جولائی کا کہتے تھے، اور جب 27 جون کو میں نے کہا کہ نہیں اب اکتوبر میں یا نومبر میں الیکشن نہیں ہوں گے بلکہ فروری کے اینڈ میں یا مارچ میں ہوں گے، تو تب ساروں نے شروع میں مجھے باتیں کی، لیکن اب سارے ایسٹرولوجسٹ اور نیومرولوجسٹ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اب بھی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں خود اندازہ ہو جائے گا کہ پیپل پارٹی بھی اب ٹائم پہ الیکشن کلیم کرے گی، پی ٹی آئی بھی کرے گی۔
اور آج اب 15 مئی 2026 کو جمعے کے دن کے حوالے سے اگر میں ندیم افضل چند کے موجودہ بیان کا ڈسکورس انالیسس کروں یا نیومرولوجیکل کمپیٹیبلٹی ندیم افضل چند کی اور عمران خان کے حوالے سے بات کروں تو ابھی بھی ایسا نظر آتا ہے پیپل پارٹی کے کانٹیکسٹ میں بات کرنے لگا ہوں کہ پیپل پارٹی کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کہیں نہ کہیں اپنے سپانسرز کے ساتھ کچھ ایسا سٹیج تیار کرنے جا رہی ہے. شاید اس کے اندر 28ویں ترمیم ہو, شاید اس کے اندر وٹس ایور, لیکن پیپل پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے سیٹ اپ کے اندر نہ صرف سندھ ان سے چھننے جا رہا ہے بلکہ کچھ ایسا سیٹ اپ ڈیزائن ہونے جا رہا ہے جس سے پیپل پارٹی کی چاہے وہ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے نیریٹو ہے, چاہے وہ پارلیمنٹیرینزم کے حوالے سے کوئی نیریٹو ہے, چاہے کوئی لوز فیڈرلزم کے حوالے سے نیریٹو ہے, اس کے اندر کہیں نہ کہیں آنچ آنے والی ہے, کہیں نہ کہیں دراڑ آنے والی ہے. اور اب اس وقت پیپل پارٹی کو ایک سہارا چاہیے اور بلاول بھٹو کو بھی اس بات کا ادراک ہے, آصف علی زرداری کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک ناگزیر حقیقت بن چکی ہے. اور پی ٹی آئی سے مراد عمران خان ہے, پی ٹی آئی سے مراد یہ والی پارٹی نہیں ہے جو آپ کو ظاہری اعتبار سے نظر آ رہی ہے, کیونکہ 99.99% اس موجودہ پی ٹی آئی نے تو ایلیمینیٹ ہو جانا ہے, اس نے کرش ہو جانا ہے, یا اس نے بالکل چینج ہو جانا ہے. اور عمران خان عنقریب آپ کو انہی تمام تر موجودہ لیڈران سے کٹ آف ہوتے ہوئے یا کچھ اس قسم کے اناؤنسمنٹس کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے. یہ لوگ چاہے استقبال میں آگے آئے ہیں, چاہے کچھ بھی یہ کریں, پی ٹی آئی نے اب موجودہ پی ٹی آئی نہیں رہنا. اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا تھا نا کہ اڈیالہ جیل کے باہر آپ کو کبھی بھی پنڈی والے کینڈیڈیٹس بھی نظر نہیں آ رہے, کبھی بھی اسلام آباد کے جو کینڈیڈیٹس تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے وہ بھی نظر نہیں آ رہے, چاہے علیمہ خان بلاتی رہیں, چاہے سہیل آفریدی بلاتے رہیں. لیکن اب آپ کو آہستہ آہستہ سارا کچھ واضح طور پر ایکسپوز ہوتا ہوا نظر آئے گا. آج صدیق جان نے بھی اس حوالے سے ولاگ کیے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال ندیم افضل چند کے حوالے سے یا پیپل پارٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو پیپل پارٹی کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ ان کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسا نیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے. نون لیگ کی کہیں نہ کہیں ایسی الیک سلیک ہو رہی ہے جس میں شاید پنجاب سے تعلق رکھنے والی کسی خاتون کی تو سپیس ہو سکتی ہے, جس میں شاید وفاق سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے کسی بہن بھائی کی سپیس تو ہو سکتی ہے, لیکن پیپل پارٹی کی اس میں سپیس نہیں ہوگی. اور شاید اسی زمن میں کہیں نہ کہیں سندھ بھی پیپل پارٹی کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اسی لیے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کو ادراک ہو چکا ہے کہ عمران خان کے ساتھ الیک سلیک کرنے کی کوشش کی جائے, اور ندیم افضل چند کو اسی وجہ سے لانچ کیا گیا ہے تاکہ وہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ہمدردیاں سمیٹ سکیں, عمران خان کے حوالے سے بھی ہمدردیاں سمیٹ سکیں, اور کل کو آنے والے دنوں کے اندر یہ کہہ سکیں کہ ہم نے دیکھو آپ کے لیے گراؤنڈ تیار کیا, یا ہم بھی آپ کی رہائی کے حوالے سے یا تمام تر جو پولیٹیکل فورسز پابند سلاسل ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بھی کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا, اپنے آپ کو کیش کرانے کی کوشش کر سکیں, سندھ کے حوالے سے اپنے آپ کو کیش کرانے کی کوشش کر سکیں. لیکن آج کے دن کے اکارڈنگ اگر نیومرولوجیکل کیلکولیشنز کی جائیں, دیکھی جائیں, تو ایک بات تو میں آپ کو 3-4 باتیں آپ کے سامنے یہاں پر آج کی ریڈنگز کے حوالے سے رکھوں گا. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کسی سے کوئی ڈیل نہیں کریں گے. اگر کسی سے ہاتھ ملائیں گے یا کسی کو خود سے ہاتھ ملانے کی اجازت دیں گے تو یہ دوسرے کا فائدہ ہوگا, ان کا فائدہ نہیں ہوگا. عمران خان نے کبھی بھی نان پریگمیٹک یا نان پیٹریوٹک بندوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی ڈیل یا کوئی الیک سلیک نہیں کرنی. اگر کسی نے عمران خان کے ساتھ کوئی سلام دعا کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی وقتی طور پر ہوگی, وہ بھی ایک عارضی طور پر ہوگی. اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے وٹس ایور کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو آپ ڈیل نہیں کہہ سکتے, آپ اس کو پی ٹی آئی کے آگے یا عمران خان کے آگے سرنڈر کرنا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ناگزیر سمجھتے ہوئے اور وقت کے یا حالات کا جو تدارک ہے وہ کرتے ہوئے عمران خان کے ساتھ الیک سلیک کرنے کی صورت میں اپنے آپ کو بچانا ایک ایفرٹ ہو سکتی ہے, چاہے وہ ایفرٹ کسی شخص کی جانب سے ہو, چاہے وہ پوری کی پوری سیاسی جماعت کی جانب سے ہو, وٹس ایور. تو یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان اگر کسی کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے بھی یا شیک ہینڈ کریں گے بھی تو وہ صرف اور صرف پیٹریوٹک یا پریگمیٹک یا ریشنل لوگوں کے ساتھ وہ کریں گے, وہ کسی اور کے ساتھ تو کریں گے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپل پارٹی ہو, جتنے کیس آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے وائنڈ اپ ہو چکے ہیں, کتنے چیپٹر ان کے کلوز ہو چکے ہیں, کتنی کرپشن کے کیسز ان کے بالکل کلوز ہو چکے ہیں, یہ سارے کے سارے آپ کو اوپن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور انہی کچھ مہینوں کے اندر ایسا نظر آتا ہے کلچرل ریولوشن کی ابتدا ہونے والی ہے, چاہے وہ آرٹیفیشلی ہو, چاہے وہ وقتی طور پر کوئی شخص اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کلچرل ریولوشن کی ابتدا کرے, لیکن الٹیمیٹلی اٹ ول لیڈ ٹو دا ریئلسٹک کلچرل ریولوشن. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصنوعی کلچرل ریولوشن یا مصنوعی محمد بن سلمان ماڈل کہیں نہ کہیں جاتے جاتے آہستہ آہستہ حقیقی کلچرل ریولوشن یا حقیقی محمد بن سلمان ٹائپ ماڈل میں کنورٹ ہونے والا ہے. اور عمران خان کے ذائچے میں یہ چیز واضح طور پر نظر آتی ہے. اسی لیے پیپل پارٹی کی جتنی مرضی ایفرٹس ہو جائیں, جتنا مرضی یہ اپنے آپ کو عمران خان سے الائن کرنے کی کوشش کر لیں, ندیم افضل چند کو اس معاملے میں جتنا مرضی ٹریگر کر
लिया जाए या उनको बीच में डाला जाए, क्योंकि नदीम अफजल चंद की कहीं ना कहीं इमरान खान के साथ अलैग सेलेक्ट तो है 4 और 5 की कंपैटिबिलिटी के दौरान, क्योंकि 9 का आदत बनता है और 9 की आदत को कॉन्फिडेंस बहुत होता है, डाउनफॉल नहीं होता। लेकिन फिर भी पीपल पार्टी का मजमूई जायचा देखा जाए, आसिफ अली जरदारी का मजमूई जायचा देखा जाए या बिलावल भुट्टो का मजमूई जायचा देखा जाए, तो नून लीग की तरह पीपल पार्टी के भी तमाम तर केस ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। रही बात अदलिया के हवाले से, जिस अदलिया के हवाले से आप बात करें, कुछ ऐसी सडन मूवमेंट्स होने वाली हैं, ऐसी सडन कोई डेवलपमेंट्स होने वाली हैं कि ये मौजूदा अदलिया आपको नज़र ही नहीं आनी। इसके अंदर जितने मुलाजमीन हैं, चाहे वो मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे हुए, ये सारे के सारे आपको रीशफल और नए बनते हुए नजर आएंगे। पुलिस भी मुकम्मल तौर पर नई होती हुई नजर आएगी। पैरा फोर्स के अंदर जो लोग जो कुछ कर रहे हैं, ये आप अकाउंटेबल होता हुआ इनको देखेंगे और आप हैरान होंगे कि जिस तरह लोगों के कारोबारों को बदनाम किया जा रहा है, लोगों के ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, ये सारे लोग खुद कटहरे में आते हुए नजर आएंगे और इनको लॉन्च करने वाले भी कटहरे में आते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सेटअप मुकम्मल तौर पर ड्रामेटिकली या मिराकुलस वे में तब्दील होने जा रहा है। और अगले साल इन्हीं दिनों में मैं आपको कह रहा था ना कि 15 मई या 15 जून तक पाकिस्तान का निज़ाम, इदारे, मुख्तलिफ किस्म के जितने भी इदारे आप कह लें, इंस्टीट्यूशन, ये मुख्तलिफ अंदाज में आपको बदलते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं वही तमाम तर ट्रेड्स नजर आएंगे जो 1 अप्रैल 2023 से मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान ईरानी तर्ज इनकलाब पर, ईरानी तर्ज गवर्नेंस पर, ईरानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैरामीटर्स हैं उनकी तर्ज पर चेंज होने जा रहा है। लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि न्यूमरोलॉजी साइको एंथ्रोपोलॉजी है, इसको किसी सूरत गैब का इल्म मत समझें और मुझे किसी सूरत एस्ट्रोलॉजर मत समझें। और अगर आप मुझे एस्ट्रोलॉजर समझते हैं तो मेरा व्लॉग देखना बिल्कुल भी बंद कर दें। मेरा व्लॉग ऐसे लोगों के लिए है ही नहीं जो न्यूमरोलॉजी को, अल्लाह माफ़ करे, इल्मुल गैब समझते हैं या मुझे एस्ट्रोलॉजर समझते हैं। मेरा व्लॉग उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ईमान का तकाजा है हमेशा की तरह यही कहूँ, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।